فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور روزے دار کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا روزے دار جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ والعاقبۃ للمتقین، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل رضا نگر رامپور کی سرزمین پر عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ برادر گرامی قدر جناب حاجی ریاض احمد صاحب ہمارے عزیز ہیں، ان کی دعوت پر ان کی کاوشوں سے آج یہ محفل منعقد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ سب کو اپنی شان کے لائق بہتر صلہ اور بہتر جزا عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، اگر آپ حضرات کچھ دیر سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں تو خاموشی کے ساتھ کچھ باتیں سن لیں۔ 98% مجمع بالکل سننے کے موڈ میں ہے، 2% لوگ ہیں جو ہر جگہ جی سچ ہے یہ، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ایسے کچھ لوگ محفل میں آ جاتے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے اب کوئی کسی کو بیٹھنے کے لیے نہ کہے۔ کیا بات ہے حضرت؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم کہیں گے بھی تو یہ بیٹھیں گے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب جگہ نہیں ہے تو انسان بیٹھے گا کیسے؟ تو اب جو جہاں ہے جس حالت میں ہے وہیں پر تھوڑی دیر گفتگو کو سن لیں۔ آپ نے کتنی محنتیں کی ہوگی، یہاں کے علماء نے، یہاں کی عوام نے، بھائی ریاض نے، سب لوگوں نے۔ ایسی محفلیں سجانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ محفل تو 4 گھنٹے کی ہوتی ہے لیکن محفلیں سجانے کے لیے لوگوں کو مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سنیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر تک آپ کو امتحان اور آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا، تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کر کے محفل مکمل کریں گے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اور بندیوں کو 2 ذمہ داریوں سے نوازا ہے، 2 ذمہ داریاں سونپی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ،
کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جی کیا اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، ایسے رستے پر تم خود بھی مت جاؤ جس کی وجہ سے تم جہنم میں جلو، اور اپنی اولاد کو بھی ایسے راستے نہ جانے دو جس پر چلنے کے بعد تمہاری اولاد بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ اس لیے کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، اللہ کی مخلوق میں کسی میں بھی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو اللہ عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، اللہ حساب لے گا، ہر انسان کا حساب ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا حساب لے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا، اور جب اللہ کے حساب کے اندر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اللہ کے حساب میں کوئی ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نافرمان مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ بات کسی لیڈر کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ کسی سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں اے عاشقان رسول جمع ہونے والوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر ذرا ہماری جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت دیکھا اور جنت کی نعمتیں دیکھا تو جنت ایسی چیز ہے، پہلی بات بتا دوں، دل کو بہلانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اور یاد رکھنا جیسے اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، ویسے جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا دل کو بہلانے کے لیے یہ علماء کے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ خطیبوں کی من گڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ ہماری بنائی ہوئی جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا مولا تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، تیری جنت کتنی حسین ہے، تیری جنت کتنی جمیل ہے، تیری جنت میں کتنی نعمتیں ہیں۔ مولا جو سنے گا یہ نعمتیں تو ہر بندہ جنت ہی میں داخل ہوگا، ہر بندہ جنت میں جائے گا، مولا ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جہنم بھی دیکھ لو۔ حضرت جبریل نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس کے جو عذاب دیکھے، اللہ کے عذاب، اور جہاں وہ شدت، وہ تپش، وہ حرارت، وہ ساری چیزیں دیکھی تو آ کر عرض کرتے ہیں مولا جہنم میں ایسا عذاب ہے اب وہاں کوئی نہیں جائے گا، اور جہنم خالی ہوگی، کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے فرشتوں جنت کو مصیبتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو محنتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو تکلیفوں سے ڈھک دو، اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھک دو۔ اللہ اکبر۔ تو جب جنت کو مصیبت اور تکلیفوں سے ڈھکا گیا اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھکا گیا تو پھر جبریل نے عرض کیا مولا اب جنت میں کون جا سکے گا اور جہنم سے کون بچ سکے گا؟ یعنی جو راستہ جنت کی طرف جاتا
جاتا ہے وہ مصیبت والا ہے، وہ تکلیف والا ہے، اور جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے وہ راستہ لذت والا ہے، شہوت والا ہے، عیش والا ہے، آرام والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لوگ پوری محفل میں شریک ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، راہ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہو یا جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو؟ خود اپنے آپ میں ڈوب کر فیصلہ کر لو۔ دیکھو سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور اس کے بعد نرم نرم گدوں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، آسمان سے شبنم برس رہی ہے، پورا ماحول گلابی ہے۔ ایسے میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب جو بندہ مصیبت اٹھا کر کے اس ٹھنڈی کے موسم میں، اس ٹھنڈی کے ماحول میں بستر سے اٹھ کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، ٹھنڈے پانی کی تکلیف اٹھا رہا ہے، نیند کو قربان کر رہا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو نرم نرم بستر پہ لیٹا ہوا ہے، جو نرم بستر پر آرام کر رہا ہے، جو نرم بستر پہ سو رہا ہے، اللہ اکبر، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ نعرے کی بجائے میری بات سن لیں، بات جب پوری ہو جائے دیکھ لینا۔ آپ توجہ فرمائیں، جس نے 10 منٹ نیند کی تکلیف اٹھائی، جس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور بستر چھوڑ کر مسجد گیا، مصلی پر آ گیا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یاد رکھنا، اب توجہ کریں، 10 منٹ کی تکلیف نے ہمیشہ کی تکلیف سے آزاد کر دیا، اور جو بستر پہ فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہا اور عیش اور آرام کرتا رہا، اب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ بتاؤ عقل مند کون ہے جو 10 منٹ کی تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کی راحت پانا چاہتا ہے، یا 10 منٹ سو کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا چاہتا ہے؟ عقل کہاں گئی؟ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی تکلیف اٹھا لو، ہمیشہ کی راحت حاصل کر لو۔ تو اللہ نے جنت کو سمیٹ دیا ہے، اللہ نے جنت کو لپیٹ دیا ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، اور اللہ اکبر مشقتوں میں، امتحانات میں، آزمائشوں کے اندر۔ اللہ اکبر، کیا آپ نہیں دیکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے بھوکے رہ لو، پیاسے رہ لو، اور وظیفہ زوجیت سے محفوظ رہو۔ اللہ اکبر، یہ چند گھنٹوں کی مصیبت اٹھاؤ اور پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہا، 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہا، دیکھو اس کو ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمت مل گئی۔ اور اگر 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کی ہمت نہیں، وہی عیش جو اور دنوں میں تھے، وہی کھانا جو اور دنوں میں تھا، رمضان شریف میں کھاتا رہا، گٹکا کھاتا رہا، سگریٹ پیتا رہا، پانی پیتا رہا، ہौج موج کرتا رہا، بولو چند گھنٹوں کی وجہ سے اب وہ جہنم کا ایندھن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو یاد رکھنا، جنت کو محنتوں سے لپیٹا گیا ہے اور جہنم کو عیش و آرام سے۔ اب بتاؤ میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، ہم لوگ عیش اور آرام کے اندر مبتلا ہیں، گناہوں کی لذتوں میں مبتلا ہیں، شہوات کی لذتوں میں مبتلا ہیں، جرائم کی لذتوں میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ دنیا میں آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ اللہ اکبر، آئیے تھوڑا جہنم کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں کیا جائے تاکہ ہم سوچیں ہم کس قدر وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آئیے آپ کو بتاؤں، آج ہم کسی کی بھی بات کو مان لیتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے۔ یہی ہے نا، اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہیں شوگر ہو گیا ہے، تم میٹھا مت کھانا، ہم میٹھا بند کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا داڑھی نہ منڈانا، بولو حضور کی بات مانتے ہو؟ ڈاکٹر کی مانتے ہو، رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے، نمک کا مت کھانا، نمک چھوڑ دیتے ہو، پھیکا کھانا کھانا شروع کر دیتے ہو، ڈاکٹر کی مانی، رسول اللہ کی نہیں مانی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اگر جس کے یہاں 10,000 کی نوکری کرتے ہو، 10,000 کی نوکری کرتے ہو، وہ کہے
तुम मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस में चाहिए तो क्या चू चरा करते हो, क्या बहस करते हो, मुबाहिसा करते हो? नहीं। जैसे ही जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी कर रहे हो, अगर वो कहे तू 6 बजे मुझे चाहिए, 5 बजे मुझे चाहिए, हाथ बांध के कहते जी सेठ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, आप 6 बजे कह रहे मैं वक्त से पहले आ जाऊंगा। मुझे बताओ ऐ जालिम इंसान, जिसने 10,000 की नौकरी दी है, उसने अगर तुझे 6 बजे बुलाया है तो तू 5:45 बजे जाता है। रसूलुल्लाह ने रोजाना 5 मरतबा तुझे मस्जिद आने का हुक्म दिया है, तू कितना मस्जिद आ रहा है? अरे वो 10,000 की नौकरी देने वाले की औकात क्या है? लेकिन जिसने कहा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, उस रसूल की शान ये है, कुरान मिला उनकी वजह से, रहमान मिला उनकी वजह से, इस्लाम मिला उनकी वजह से, हर नेमत उनकी वजह से मिली। कितना जालिम हो गया मुसलमान। 10,000 की नौकरी देने वाले से तो वफा है। क्या बात है, जिसने 10,000 की नौकरी दी उसकी बात तो मान रहा है, क्या बात। लेकिन जिस नबी के सदके में सब मिला, अल्लाह, वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह के रसूल की वजह से न मिली? क्या बात है, सुभान। हर नेमत उन्हीं के सदके में, हर नेमत उन्हीं के वसीले से, हर नेमत उन्हीं के वास्ते से। मेरे इमाम फरमाते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो जव्वादो करीम, तुम हो रऊफुर रहीम, भीखो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। अपना मसला क्या है? हम सब की बात मान रहे हैं, रब की नहीं मान रहे हैं, रब के रसूल की बात नहीं मान रहे हैं, सबके फरमा बरदार हैं, अल्लाह रसूल के फरमा बरदार नहीं है। अब इसका अंजाम क्या है? थोड़ी देर एक हदीस सुन ले जो सिहा के अंदर मौजूद है, सियाह सित्ता में एक हदीस आई है, उसको दिल के कानों से सुन ले। अगर अपना भला चाहते हो, याद रखना, इतना यकीन है कि मरना है, इतना यकीन है मौत आनी है, इतना यकीन है अल्लाह को मुंह दिखाना है, इतना यकीन है अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, तो सुन लो मेरी कौम के जवानों, तुम चाहो तो माहौल बदल सकता है, तुम चाहो तो इनकलाब आ सकता है, तुम चाहो तो तब्दीली आ सकती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। आप इतने शौक से सुनने के लिए उलमा को आते हो, मेरे कौम के जवानों, तुम हमारी कौम का सरमाया है। जितनी शौक से सुनते हो, अगर उतने ही शौक से बदल भी जाओ, उतने ही शौक से अमल भी कर लो, पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा। सिर्फ हिंदुस्तान का जवान पूरे मुल्क के इनकलाब के लिए काफी है, और पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इनकलाब के लिए काफी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आओ, अगर अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, अपने आप से उल्फत है, तो जरा ध्यान से अपने नबी का फरमान सुनो, अपने सच्चे नबी का फरमान सुनो, अपने रब का फरमान सुनो। अल्लाह अकबर। ये जो मजमून में बयान कर रहा हूँ, ये कुरान मुकद्दस की आयत मुबारका में भी है और हदीस में भी है। कुरान हदीस दोनों में इसका तस्करा है जो मफहूम पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका खातिमुन नबीयीन, कायदुल मुरसलीन, सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर जहन्नम की आग बरसाई जाएगी। सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करें। क्या बात है, वाह। चेहरे पर जहन्नम की आग की बरसात होगी, जहन्नम की आग बरसेगी चेहरे पर। थोड़ी देर सोचो, गौर करो, इंसान के पूरे जिस्म में सबसे नाजुक तरीन अगर कोई उज़्व है, उसका चेहरा है, इसलिए कि उस चेहरे में बहुत सारे नाजुक आज़ा हैं, आंख, कान, होंठ, जबान, ये सारी चीजें। बल्कि यूं कह ले, अगर पूरा जिस्म हो और चेहरा ना हो, कुछ नहीं है ना। मैंने कह दिया कि बैठने को जगह नहीं, अगर आप चिल्लाएंगे तो बात कैसे होगी?
دیکھیے آپ میرے صبر کا جتنا چاہے امتحان لے سکتے ہیں، میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، نہ غصے میں آؤں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ محفل پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اگر آپ اسی طرح ڈسٹرب کریں گے تو کئی محفلیں ایسی ہوئی ہیں کہ جب لوگوں نے چلایا تو محفل ختم کرنی پڑی، اتنے سب لوگ سکون سے سن رہے ہیں، ادھر 4-6 لوگ چلا رہے ہیں بس۔ اگر میں تقریر یہیں ختم کر کے چلا گیا تو پوری محفل آپ کو بددعا دے گی، اور کوئی بددعا دے یا نہ دے، حضور کی محفل میں اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں تو حضور نے اگر آپ کو گھور کر دیکھ لیا، توجہ کرنا، اگر آقا نے گھور کے دیکھ لیا تو دنیا اور آخرت سب برباد ہے۔ اگر آپ کو مجھے دیکھنا ہی تھا تو آپ پہلے آ کر کے آگے بیٹھ جاتے نا۔ جی ہاں، دیر سے ہم تو بلا رہے تھے، آئی نہیں۔ اب آپ اگر جائیں وہی رہے میرے بھائی، دیکھیے آپ 2 منٹ میں نے بولا، میرے 2 منٹ برباد گئے۔ ہمیں وقت پہ محفل ختم کرنے، مجھے جانا ہے وقت پہ، فلائٹ پکڑنا ہے، مجھے پہنچنا ہے دلی۔ آپ جتنا وقت برباد کریں گے گفتگو اتنی کم ہوگی۔ پھر کہتا ہوں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا، لیکن اتنے سب لوگ کا نقصان آپ 4 لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہیں مانیں گے، وہ ظاہر سی بات ہے۔ جو قوم 2 جملے نہ مانے وہ پوری تقریر پر کیا عمل کرے گی، یہی تو بات ہے نا۔ ہاں، لیکن بات اتنی ہے کہ میں 4 لوگوں سے مایوس نہیں ہوں، یہ پورا مجمع سن رہا ہے ماشاءاللہ۔ ایک بار سب درود شریف پڑھنے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھنے آپ۔ عاشقوں کی طرح پورا مجمع پڑھو تو ہزاروں درود کے تحفے پہنچ جائے، مل کے پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی مراد پوری ہو گئی، اب میں گفتگو کر سکتا ہوں، اب میں بات آگے بڑھا سکتا ہوں۔ ایک بار پھر سب لوگ درود شریف پڑھیں، بیٹھ جاؤ یا صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں بلند آواز۔ عاشقوں کی طرح سب مل کے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔